عبرت جہاں میں نگاہیں اٹھا تو یوں غفلت میں جیون اپنا گوا تو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام سبق آموز خبریں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد عمران اتاری صاحب، اور آج کا پروگرام کن خبروں پر مشتمل ہوگا، آئیے سب سے پہلے ہیڈ لائن ملاحظہ کرتے ہیں۔ حادثات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ٹریفک حادثات میں ہونے والی ہلاکتیں ایڈز، کئی قسم کے سرطان اور خودکشیوں کی وجہ سے ہونے والی اموات سے بھی زیادہ ہیں۔ گزشتہ سال 2023 کے دوران کراچی میں ٹریفک حادثات میں 777 افراد جاں بحق ہوئے۔ پاکستان میں روزانہ 10,000 خون کی بوتلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پاکستان میں صرف 10% خون کی بوتلیں رضاکارانہ طور پر عطیہ کی جاتی ہیں۔ اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھیں گے، اور سب سے پہلے ایک خبر حضور شامل کرنا چاہ رہا ہوں میں، اور حالیہ ایک رپورٹ بھی آئی ہے کراچی میں کچھ حادثات کے تعلق سے، ایک ویڈیو پیکیج ہے، جی دکھائیے۔ گزشتہ سال 2023 کے دوران کراچی میں ٹریفک حادثات میں 777 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں سب سے بڑی وجہ تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تعداد اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے مارے جانے والوں اور دیگر قتل و غارت میں ہلاک ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اور بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ خبریں ہیں جو حادثات پر مشتمل ہیں، آئیے وہ بھی ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ میکسیکو میں تارکین وطن کے بس ٹرولر سے ٹکرا گئی، 16 افراد ہلاک، 36 زخمی۔ حادثات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ٹریفک حادثات میں ہونے والی ہلاکتیں ایڈز، کئی قسم کے سرطان اور خودکشیوں کی وجہ سے ہونے والی اموات سے بھی زیادہ ہیں۔ میکسیکو میں ہونے والے ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں 16 مسافر ہلاک اور 36 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میکسیکو کے اوکساکا ہائی وے پر تیز رفتار مسافر بس اور ٹرولر آپس میں ٹکرا گئے۔ تصادم اتنا خوفناک تھا کہ بس کے پرخچے اڑ گئے۔ اقوام متحدہ کے روڈ سیفٹی فنڈ کے شعبے کے مطابق ہر سال 24 سیکنڈ کے بعد ایک فرد سڑک پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ پاکستان کو ہر سال ٹریفک حادثات کی وجہ سے تقریباً 9 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ رقم حادثے کے بعد گاڑیوں کی مرمت، زخمیوں کے طبی علاج، گاڑیوں کی مروجہ قیمت اور حادثات کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے ازالے پر خرچ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور، آپ نے یہ رپورٹس ملاحظہ فرمائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے، اور اس میں جہاں جہاں مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک سب کو غریق رحمت فرمائے، آمین۔ اور جو زخمی ہوئے اللہ پاک سب کو صحت دے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ ہمت و صبر بھی عطا فرمائے، آمین۔ ابھی یہ جو رپورٹ آپ نے پیش کی ہے، اس رپورٹ کے اندر 3-4 چیزیں بڑی زیادہ میں نے نوٹس کی ہیں۔ نمبر 1 کہ جیسے یہاں کہا گیا کہ مختلف بیماریاں جس میں کینسر بھی ہیں، ایڈس بھی ہیں، اس میں جو سالانہ اموات ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو ریشو ہے ڈیتھ ریشو
وہ روڈ ایکسیڈنٹ کا ہے، حادثات کا، بالکل ایسا ہے. اب یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اچھی بات کی حادثہ، کیونکہ روڈ ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہے، ٹرین ایکسیڈنٹ ہے، ایئر کریش ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مطلب سمندر میں لوگ ڈوب کر بھی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، جو بعض اوقات غفلت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. وہ تو خیر ہم رپورٹ کر ہی نہیں پاتے. جو بوٹنگ اور اس طرح کی جو تفریح کے نام پر جو دنیا بھر میں ایک سمندری تفریح الگ ہے، یعنی کہ دنیا میں جہاں جزیرے بنے ہوئے ہیں، آئی لینڈ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ان جگہوں پر باقاعدہ سمندر کے نام پر جو سی سائٹ کے طور پر جو تفریح کا سامان رکھا گیا ہے، جی، اور لوگ اس کو انٹرٹین کے طور پر لیتے ہیں، اس میں دنیا سے جانے والوں کا جو فیگر ہے وہ شاید اب ہم اس پہ لے بھی نہیں رہے ہیں. یہ سارے یہ حادثات ہیں. اسی طرح جو لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، جیسے کہ ریگستان ہوتا ہے، اس کو سفاری کہتے ہیں، رمل ٹائپ کی کوئی سا ورڈ ہے جو کہتے ہیں، اس میں بھی ہو جاتا. حال ہی میں ہمارے ایک جاننے والے کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ گئے تھے اپنی فیملی کو لے کر کہیں، وہ اسی طرح وہ جو اصل وہ ٹیلے بنے ہوتے ہیں ریت کے، یہ زیادہ تر یہ عرب دنیا میں یہ پایا جاتا ہے. ٹیلے بنے تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک تفریح ہوتی ہے، اور گاڑیاں دوڑتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں دوڑتی ہیں، اور اس پر باقاعدہ ایک سس ہے، سفاری بھی کہتے ہیں. جی، وہاں بھی گاڑیاں الٹ جاتی ہیں. اچھا، پہاڑوں پر چڑھنے کے بھی گاڑیوں کے واقعات ہوتے ہیں. یہ سارے مقابلے کے ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ کچھ تفریحات بھی ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو اس میں ہونے والے جو حادثات ہیں نا، وہ شاید اس میں رپورٹ ہوئے ہو نہیں ہو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہر 24 سیکنڈ میں ایک حادثہ ہونا، یعنی یوں سمجھے کہ اگر یہ حادثے سے مراد ڈیتھ ہے تو ایک الگ ہے، اگر صرف حادثہ بھی ہے تو اگر انسان مرتا نہیں ہے تو معذور ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، جو کوما میں چلا جاتا ہے، اور کوئی عضو پارٹ آف باڈی جو ہے وہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے، اللہ پاک خیر کر اندھا ہو جاتا ہے، بالکل ایسا. اور کئی مطلب چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرہ مطلب کہ یوں سمجھے کہ پورا نقشہ برباد ہو جاتا ہے انسان کا. جو مناظر آپ نے مجھے ابھی اسکرین پر دکھائے ہیں، ان میں جو موٹر سائیکل والا جو منظر ہے، تو پچھلے دنوں گاڑی میں بھی کہیں، جیسے کہ اگر کہیں نکلتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے جی، کسی بھی مختصر یا زیادہ سفر پر، تو وہاں باقاعدہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. اب نوجوان اس طرح موٹر سائیکل کے طور پر ایک گروپ نکلتے ہیں، سن رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو اس طرح کے نوجوان ہیں، اور یہ شاید دنیا بھر میں یہ پھیلتا جاتا ہے. ایک تو ہیوی بائک کلچر، جی، اس کی ریسنگ. اچھا، اب انہوں نے، ہمارے نوجوانوں نے انہی سڑکوں کو اپنا ریسنگ ٹریک بنا لیا ہے. یہ ہے نہیں صحیح، یہ سڑکیں نارمل گاڑی چلانے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریفک چلتی ہے. جی بالکل. اور اس طرح مطلب کہ ہیوی بائک کا یا موٹر سائیکل کے یہ جو کر رہے ہوتے ہیں سارے انداز، اس کے لیے ان کے الگ ٹریک ہوتے ہیں، ان کے الگ ان کے گراؤنڈ ہوتے ہیں، ان کے الگ ان کے ایریاز بنے ہوتے ہیں، وہاں ان کی کوچنگ ہوتی ہے، وہاں ان کی ٹیچنگ ہوتی ہے، وہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اب میڈیا پر آنے والی چیزوں کو جب یہ شاید میرا نوجوان دیکھتا ہوگا کہ یار یہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں. بالکل ایسا، میں کر سکنے کے نام پر یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ مختلف انداز ہوتے ہیں. پھر ساتھ میں ٹرالر آ گیا، گاڑی آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی، دوستی آپس میں ٹکرا گئے، تو کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی سڑک پر کبھی آتے جاتے دیکھ رہا ہوتا ہوں، مطلب دیکھا ہے میں نے، بالکل یہ ویڈیو ہی نہیں ہے میرے لیے، میں بالکل لائیو دیکھا ہے. تو سامنے بالکل اس طرح گزر گئے، یہ لیٹ گئے. اب وہ بالکل موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور لیٹا ہوا ہے. اب بھائی کیوں لیٹا ہوا ہے؟ گھر پہ گھر نہیں ہے کہ تیرا لیٹنے کے لیے. وہ موٹر سائیکل کی سیٹ پہ کیسا لیٹے گا آتے ہیں؟ لیٹا ہوا ہے، ٹنکی کے اوپر اس کا منہ ہے اور پیچھے ٹانگیں ہیں، اور یہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے. ابھی کیوں کر رہا ہے یہ میرے کو بھی نہیں پتا، صرف اس کے کہ اس کو 4 آدمی سے اس کو واہ واہ ملے گی، اور کیا ہے اس کا مطلب، اس کو کیا ملے گا؟ کوئی اس کے لیے نہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، پھر بہت زیادہ وہ شہرت بے جا، جی، ایک شہرت طلبی کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا. میں مفتی صاحب سے موضوع پر بات کر رہا تھا، تو وہ جو قرآن کریم میں ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہی آیت کریمہ، کہ اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہ میرے وہ نوجوان یا جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، صرف نوجوان ہوں یا کوئی بھی ہو، جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جن کو اس معاملے کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے،
جو اس معاملے کی جس فن میں ہے ہی نہیں، اس مطلب کہ لائن میں ہے ہی نہیں، اس چیز کی کوئی ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں، ان کا تو خاص طور پر اس طرح کا کام کرنا جو ہمارے یہاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس آیت کریمہ کے تحت آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اب مطلب کہ یہ سارا حساب کتاب و نظام کر رہے ہیں۔ پھر اس میں ایک تو یہ ہوگی غفلت، یہ جو اگر ہم اس کو بولیں کہ یہ تھوڑا ناراض نہ ہو جائیں، ڈیڑھ ہوشیاری یا کیا بولیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اچھا لفظ ہے حضور۔ مطلب یہ خراب بھی لگ جاتا ہے اس طرح، برا نہ مانے، آپ کے ماں باپ مجھے دعائیں دیں گے، یار یہ لوگ کوئی تو سمجھا رہا ہے، یہ تو سمجھتے نہیں ہمارے بچے، یعنی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں، اندھا ہو جاتا اللہ ہے اکبر، ایسے ہی اور معذور ہو جاتا ہے، زندگی بھر کے لیے پچھتاوا پھر۔ اب یہ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ کہ تیز رفتاری، جی اب یہ بھی میری آنکھوں نے دیکھا، میں کو دعوت اسلامی کے ہی کام سے کہیں جا رہا تھا گاڑی کے اندر، اور تھوڑا رات کا ایک حصہ تھا، اور میری سامنے جو کاریں جو چلی ہیں، آپ مطلب ایک چلبلے نوجوان ہوں گے، اوبالی قسم کی طبیعت ہوتی ہے، صحیح، وہ جس طرح کاریں چلا رہے تھے تو باقاعدہ مطلب کہ مجھے گاڑی سلو کرنی پڑی۔ میں کہا یار یہ مطلب یہ کیا مطلب، ان کے اب کو سمجھانے جیسا بھی نہیں ہوتا۔ صحیح، اللہ پاک خیر کرے، پتہ نہیں ان کو کس چیز نے اس پر ابھارا ہوا ہے۔ اچھا اگر قانون نافذ کرنے والے کوئی جمع کھڑے ہیں اور وہ یہ کر، اب دیکھو جیسے یہ، اچھا یہ جو کار کا جو حادثہ بھی اسکرین پر آپ دکھا رہے نا، جی میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی، جی، اب یہ ویڈیو پوری دکھا دے تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے آگے پھر یہ حادثہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ سائیڈ میں ہی ایک پلر کے ساتھ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ جو حادثہ ہوا ہے، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیسا حادثہ ہوا نا، یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یا تو اب جیسے وہ جو یہ جو حادثہ دکھایا ہمارا، اب یہ دیکھیں کنٹینر کے آگے گاڑی آئی ہے، جی دیکھا آپ نے، جی 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 جی، وہ گاڑی آئی ہے، یا تو وہ گاڑی اوورٹیک کرنے گئی یا گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی۔ اچھا اس میں بعض اوقات کہیں ڈرائیور کو قصور ہوتا ہے، کہیں ڈرائیور کا قصور نہیں ہوتا، سم ٹائم چلاتے چلاتے بھی تو بریک فیل ہو گیا تو ڈیفینیٹلی وہ مینٹیننس ایشو آئے گا کہ آپ نے مینٹیننس کرائی تھی یا نہیں کرائی تھی، صحیح، یا کوئی اور ایک تو میکینیکلی ایرر ہے صحیح، کہ اس کی مطلب مشینری کے طور پر یا میکینیکلی طور پر، جی جی، کیونکہ الیکٹرانک گاڑیاں تو الیکٹرانکلی کوئی مسٹیک ڈیفیکٹ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو ایک الگ ہے، کہیں ہیومن ایرر آتا ہے کہ چلانے والا ہی جیسے موبائل پر مصروف ہے، یا ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ میرے دیکھا ہے، سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ گاڑی چلتے چلتے جو نا اب یہ سیٹ بیلٹ باندھیں، اب سیٹ بیلٹ اٹک جاتا ہے نا، سیٹ بیلٹ اٹک گیا، صحیح، اب اٹکا تو اب یہ یوں کھینچتا رہے گا، اب یوں کھینچے گا تو اب اچھا اب یہ کلپ میں جاتا نہیں ہے تو پھر اس ہاتھ سے پکڑے گا کلپ میں ڈالے گا، یہ میرے دیکھے ہوئے تو بعضوں کا درس کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ چلتے چلتے گاڑی میں تھوڑی کوئی سیٹ بیلٹ، یعنی سیٹ بیلٹ لگائیں، آپ گاڑی ابھی کھڑی ہوئی، ابھی گاڑی آپ نے نکالی نہیں ہے روڈ پر، سیٹ بیلٹ لائیں نکالیں، کلپ میں لگائیں، اور کلپ میں لگانے کے بعد پھر چلائیں، تو اب یہ سیفٹی۔ اچھا مجھے کبھی یہ نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سیٹ بیلٹ جو لگاتے تو کیا، صحیح، تو حال میں کہیں سفر پر تھا تو میں نے پیسنجر سیٹ پر تھا، سیٹ بیلٹ میں نے لگائی ہوئی تھی، سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی تھی تو کسی وجہ سے کوئی سامنے سی حادثاتی صورت جیسے پیدا ہونے لگی، تو جو گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے ایک بڑا ہی ایکسٹریم بریک مارا نا، تیز، صحیح، اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پورا سیٹ بیلٹ تو مجھے اب مجھے ہی نہیں پتا تھا کہ سیٹ بیلٹ ایسے موقع پر آٹو سسٹم کے تحت یہ کھینچتا ہے آپ کو، اور آپ کو کھینچ کر جو ہے یہ بالکل سیٹ سے لگا دیتا ہے۔ ہمیں اس وقت نہیں پتا چلا جب سیٹ بیلٹ لگا ہوا تھا، ہم نارمل ہوتے ہیں، لیکن جب خدا نہ کرتے ایسی کوئی ایمرجنسی صورتحال آتی ہے نا، تو اس کا باقاعدہ ایک سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ کھینچ کر آپ کو بالکل سیٹ سے چپکا دیتا ہے، اب آپ آگے موو نہیں کر پاتے، اور جب گاڑی کو آگے کہیں ہٹ ہوتی ہے نا، جی، خدا نہ کرتا گاڑی کہیں ہٹ ہوئی، صحیح، جیسے ہٹ ہوئی نا تو آپ کے آگے کے ڈیش بورڈ پر کے اوپر جو وہ ایئر بیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں، جی، نظر نہیں آتا، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ایئر بیگ، وہ ایئر بیگ یوں کھل جاتا ہے، جب ایئر بیگ کھلتا ہے نا تو اب ایئر بیگ سے کیا ہوا کہ آپ ایک تو آگے نہیں گئے، جی، ایئر بیگ کھل گیا تو آگے کے جو شیشے نا وہ آپ کی طرف نہیں ہے، اور اگر خدا نہ کہتا ایسے میں گاڑی اگر گر بھی جاتی ہے نا، کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ انجری نہیں ہوتی، بہت زیادہ آپ زخمی نہیں ہوتے، صحیح، تو یہ اس کے سیٹ بیلٹ کے تو فائدے، اب سیٹ بیلٹ کے فائدے پر آپ اس پر غور کریں جی، کہ 2023 اور 2024 میں جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان گاڑیوں کے اندر اب یہ کمپلسری ہو چکا ہے کہ پیچھے پیسنجر کا سیٹ بیلٹ لگتا ہے،
صحیح. یعنی پیسنجر کا سیٹ بیلٹ لگتا ہے، اور اگر اس نے بھی سیٹ بیلٹ نہیں لگایا پیچھے پیسنجر نے تو آگے گاڑی بیپ کرتی ہے، ٹو 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 بولتی ہے. اور قانون ایک جو دنیا میں جو قانون ہے، میں بھی صحیح غلط پر اس پہ گفتگو نہیں کر رہا، صحیح. کہ جو چالان کرتے ہیں، اگر آپ نے پیچھے والے نے بھی سیٹ بیلٹ نہیں لگایا، اس کا بھی چلان ہوگا. ہاں، چالان ڈرائیور کا نہیں ہوگا، چالان اسی کا اسی کو پیسے دینے پڑیں گے. اچھا. ہاں صحیح. کہیں مطلب کہ جو بھی وہاں کی کرنسی ہوتی ہے اس کے حساب سے. لیکن اوور آل جو یہ جو اقدامات ہیں یہ ہمارے لیے بھلے کے ہیں، جو لوگ نہیں کرتے. تو یہ ٹوٹل آل اوور جو ایکسیڈنٹ کے طور پر جو ہم نے کہا کہ 24 سیکنڈ کے اندر ایک حادثہ ہوتا ہے، تو ہم اگر اس کی اویئرنیس بڑھائیں، جو اس وقت میں مدنی چینل پر کر رہا ہوں، جی. اور میرے سنت مدنی مذاکرے میں کر رہے ہوتے ہیں، اب ہیلمٹ لگا کر موٹر سائیکل چلائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا. اب موٹر سائیکل کی چین کور کے ساتھ موٹر سائیکل چلائیں یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. وداؤٹ لائسنس گاڑی نہ چلائیں، ٹریننگ کے ساتھ تربیت کے ساتھ چلائیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. سگنل پر کھڑے ہونے کی عادت رکھیں یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو لا کو فالو کریں، قانون کو فالو کریں. ٹریفک کے طور پر امیل سنت میرا خیال ہے شاید ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پر، اسلامک اسکالر پوائنٹ آف ویو پر اگر میں بات کروں تو جتنا ٹریفک اور اس طرح کے لا کو فالو کرنے کے تعلق سے امیر سنت بیان فرماتے ہیں مدنی مذاکرے میں، ایک اسپریچل سینٹ ہیں، ایک ہمارے بزرگ ایک روحانی پیشوا ہیں. تو نارملی اس طرح کے پلیٹ فارم سے اس طرح کی ڈسکشن ہوتی نہیں ہے، مگر چونکہ دعوت اسلامی کے ساتھ ایک لاکھوں کروڑوں کی فالوونگ ہے، جی. اور گاڑی موٹر سائیکل بس ڈرائیور ہمارے پاس ہیں، تو فلاں ڈرائیور ہمارے پاس ہے، تو گاڑیاں چلانے والے امیر غریب پروفیشنل نان پروفیشنل سارے دعوت اسلامی میں ہیں، اور سنتے ہیں کہ یار جو کہنے والے یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، اور ایڈمائر کرتے ہیں، لوگ مانتے ہیں. تو اس طرح کی ویڈیوز امیر سنت کی آپ نے بیان بھی فرمایا، ہم نے اس کو آن ایئر بھی کیا ہے. اور اس لیے کہ یہ بچے اب دیکھیں اس میں ایک اور رپورٹ آپ نے بتائی، میں اسی کو تھوڑا سا تقسیم کرتے چلتا ہوں. جی بالکل. یہ 9 ارب ڈالر کا لاس ہوا پاکستان کے اندر، کس کے اوپر؟ مینٹیننس کے اوپر. جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی گاڑیاں یا حادثات تو اس کے وجہ خرچ ہوا 9 ارب ڈالر اگر ہم اپنے ملک کے بچاتے ہیں، یعنی یہ ٹوٹل جو ہماری آمدنی ہے، ہمارے پہ یا تو جیب سے گئے یا کسی گورنمنٹ کے سے گئے یا سیمی گورنمنٹ سے گئے یا کسی اور انداز سے گئے، جی. علاج پر گئے ہیں یا آپ کی گاڑی کے مینٹیننس پہ کسی چیز پہ بھی خرچ ہوئے، میکینیکلی گئے یا ڈینٹنگ پینٹنگ پر گئے. ابھی حادثات کی صورت میں جو خرچ ہو رہا ہے سالانہ 9 ارب ڈالر، سمجھے تو صحیح 9 ارب ڈالر کس کو بولتے ہیں یار. اچھا جب حادثہ ہو گیا تو بے روزگار ہو گیا، کئی بے روزگار ہو گئے. اچھا بے روزگاری اور سامنے میڈیکل کا خرچہ، بالکل ایسا. رائٹ. جی. یہ ہوا فیملی ٹینشن. 3 قرضہ. 4 اللہ اکبر. اب آگے گھر پر اب کچھ کرنے جیسے نہیں ہے، معذوری. بیٹھے بٹھائے آدمی کو اٹے گٹے آدمی کو ابھی جاب نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، کوالیفائڈ آدمی بے روزگار ہو گئے. تو یہ بیچارہ حادثے کا شکار جو بے روزگار ہو جاتا ہے، اب یہ روزگار کے لیے نکلے گا تو اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوگی. صحیح بات ہے. اب ڈپریشن لے گا، انزائٹی لے گا، اسٹریس لے گا، شوگر بڑھے گی، بلڈ پریشر بڑھے گا. اللہ اکبر. بیان نہیں کر سکتے. ارے مطلب کہ اتنی مطلب کہ وہ کہتے ہیں پریونشن بیٹر دین کیور. تو آپ احتیاطی کیوں نہیں کر لیتے؟ احتیاط سے چلائیں، نارمل گاڑی چلائیں، طریقہ کار کے تحت چلائیں. ایک اور اچھا ہوا ہمارے ٹریفک والوں نے ایک نکالا، ابھی میں کہیں جا رہا تھا، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. اب کراچی کی جو حادثات کی آپ نے دیا تقریباً 700 اینڈ سم تھنگ کراچی کے ایکسیڈنٹ ہیں. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں میں نے ایک اچھی چیز دیکھی، میں ٹریفک کی جو ہماری اتھارٹی ہے اس کا میں اپریشیٹ کروں گا کہ باقاعدہ وہ جو ہماری جو ٹریفک پولیس کی جو گاڑی ہوتی ہے، کار تھی، تو باقاعدہ اس کار کے پیچھے ایک سلائڈ چل رہی تھی، اسکرین چل رہی تھی کہ موٹر سائیکل چلانے والے فلاں ٹریک پر رہیں، یہ یوں رہیں، یہ یوں رہیں، فلاں یوں رہیں. ایک اویئرنیس تھی، ایک معلومات فراہم کرنے کا تھا. میں نے بھی پڑھا، جب میں جا رہا تو میرے آگے یہ گاڑی چل رہی تھی تو میں نے کہا مجھے اچھا لگا کہ یہ پبلک اویئرنیس دینے کا کام ہمیں کرنا چاہیے. جو ٹریفک ہمارے پولیس والوں نے یہ کیا ہے، جو ادارے نے کیا ہے، یہ ایڈمائریبل ہے، یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں نے کیونکہ جب نہیں کر رہے ہوتے تب یہ کہتے بھائی یہ کام کیوں نہیں کرتے ہو، تو جب کر رہے ہیں جو کام اچھا تو ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ کام بھی اچھا ہوا ہے. اب انہوں نے تو لکھ کر لے دیا، آگے چل رہے بھائی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو اردو اور آسان، اتنی مشکل اردو بھی نہیں تھی، انگلش میں بھی نہیں تھا، اردو میں بھی تھا. تو اب اس کے باوجود بھی عمل نہ کریں. اچھا یہ
یہ فار ایگزامپل کہ موٹر سائیکل اپنی لیفٹ سائڈ پر رکھیں، ایگزامپل دے رہا ہوں. جی. اب یہ پڑھنے والا کسی اور طرف ہی پڑھ رہا ہے، موٹر سائیکل والا پڑھ کے بھی بولا میں یہیں چلوں گا کیونکہ گاڑی یہاں کھڑی ہوئی ہے مجھے یہاں. اب کار والے نے وہاں لگایا ہوا ہے کہ بھائی آپ موٹر سائیکل والے ادھر چلے جاؤ، لیکن نہیں میں اس کے پیچھے چلوں گا کیونکہ اس نے مجھے. اب یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے ہم کو، تو اب یہ کیا اتر کر ہی سمجھائیں گے ہمیں؟ تو یہ اب ہمارا کام ہے. اچھا لاس کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا، میرا ہو رہا ہے، میری فیملی کا، آپ کی فیملی کا، ہم سب کا لاس ہوتا ہے، پیسے الگ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہے کہ پلیز اس کو سمجھیے. اور میں نے تو بہت پہلے اپنی اسلامی بہنوں سے درخواست کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے گھر کے جس کی موٹر سائیکل پر آپ بیٹھ رہی ہیں، اگر موٹر سائیکل پر چین کور نہیں لگا ہوا آپ موٹر سائیکل پر مت بیٹھیے گا. یہ میری ریکویسٹ تھی، میری سفارش تھی میری اسلامی بہنوں سے. ماشاءاللہ با پردہ ہوتی ہیں، برقعے میں ہوتی ہیں، چادروں میں ہوتی ہیں. ان کی موٹر سائیکل کی چین میں ان کی چادر پھنسنے میں دیر لگے گی کتنی؟ ایسا ہی ہے. آپ کی کتنی دیر لگے گی؟ دوپٹہ ہے، آپ کا کرتا ہے، یہ کچھ بھی پھنس گیا، یہ پھنسا بندہ. اچھا پریشان، ایک اور پریشانی، یہ میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں ہیں. اچھا پیٹرول کی ٹنکی کے اوپر آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، پیچھے گود میں کوئی آپ کا بچہ ہوگا، آگے یہ صاحب موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور کوئی مطلب اس کی کوئی وہ احتیاط ہے نہیں. آپ سوچئے حادثے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کبھی ذہن میں آیا آپ کے؟ اللہ. اس حادثے کا نتیجے پر تصور کریں. میں اپنے اسلامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، جو مردوں سے کہہ رہا ہوں، بھائی آپ کی موٹر سائیکل ہے 800-900 کا چین کور آتا ہے، اب 800-900 کا چین کور نہیں لگا. آپ کو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کا خرچہ پتہ ہے؟ اچھا خرچہ ہوا، جانے چلی گئیں. اللہ اکبر. جب بریک پر پاؤں رکھا، بریک پر پاؤں نہیں لگا، بریک پر ایڑی رکھی ہوئی ہے آپ نے موٹر سائیکل کے. جی. موٹر سائیکل کے بریک پر آپ کی ایڑی ہے، آپ نے ہیل رکھی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو یوں دبانا ہے، وہ نیچے تک جائے گا. 200 روپے کا بریک شو آتا ہے جس سے آپ کا یہ بریک لگ جائے گا. آپ بولے بریک شو ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بریک شو گھسے گا تو صحیح نا. مہینے میں ایک دفعہ بھی تو 200 روپے کا بریک شو لگا لو بھیا. وہ جتنی موٹر سائیکل کا آپ کا استعمال اس کے حساب سے ہے نا. اب زیادہ استعمال ہے تو پھر 200 روپے کا. تو پیٹرول بھی تو بھراتے نا، نہیں بھراتے بھیا. 200 سے زیادہ کا تو 1 لیٹر کا پیٹرول آ جاتا ہے آپ کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے. کلچ صحیح کام نہیں کر رہا، بریک صحیح کام نہیں کر رہا، ٹائر آپ کا گنجا ہو گیا ہے بیچارہ. گنجا ٹائر کبھی دیکھا ہے؟ اس کے جو دانت ہے وہ ختم ہو گئے، اور وہ پتھر بھی لگے گا تو پنچر ہو جائے گا. وہ لے کے چل رہے ہیں آپ کے، وہ سلپ جلدی ہو جاتا ہے. یہ میں ساری باتیں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں مہربانی کریں. ان سب کی میں ویڈیو دکھا سکتا ہوں، ان سب کی آپ کو میں امیجز دکھا سکتا ہوں. میں نے پہلے بھی درخواست کی ہے، مہربانی کریں یہ حادثوں کا حال تو دیکھیں یار آپ. اور ہر 24 سیکنڈ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ. اللہ اکبر کبیرہ. اب تصور تو کریں، جو بھی بچے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، حادثے سے بچے ہوئے ہیں، وہ مان تو جائیں آپ. اور اللہ کرے کہ ابھی اس گھڑی کے بعد آج سے حادثے کم ہو جائیں. بھائی مہربانی کرو یار، اللہ اکبر. مہربانی اللہ کرو. اکبر. ہم تو یہ خالی بات پہنچانے کی تھوڑی بات کریں گے، یہ ساری گفتگو کہ بھائی کم کریں، پیچھے آئیں، یہ حادثے کم ہونے چاہیے. ناظرین بھی کچھ حضور اپنا رائے کا اظہار کر رہے ہیں آپ کی باتوں پر. کیا ہے کال سنائیے. سبق آموز خبریں میں نگرانی شورا آپ سے یہ سوال ہے، ابھی ایک تیز رفتاری پر ایک رپورٹ چلی، اس میں ایک یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے سے آنے والا تیز رفتاری کی وجہ سے آگے والے کو ہٹ کرتا ہے، وہ صحیح جا رہا ہوتا ہے، رفتار بھی صحیح ہوتی ہے. اس بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیں کہ پیچھے والے کو کتنی رفتار سے چلنا چاہیے، اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ اس سے بھی حادثات میں اضافہ ہوتا ہے، اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے اس کے لیے آپ کے میرے سوچ پر چھوڑا نہیں گیا، ایز پر لا، قانون کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. ہر روڈ پر باقاعدہ الگ بورڈ لگے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لگے ہوتے ہیں، بورڈ بھی اکھڑ جاتے ہیں، کوئی بورڈ کو کچھ لکھ کر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں مختلف ہوتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں جو میں نے دیکھا، خالی میں چینل سے کراچی یا پاکستان میں تو نہیں ہے، دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. اور یہاں تک دیکھے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں تو 50 کی سپیڈ لکھی ہوئی ہے، کہیں 20 کی سپیڈ لکھی ہوئی ہے، کہیں پر آپ کے پاس 50 ہے، کہیں 60 ہے، 60 پر سپیڈ جا رہے ہیں، آگے 1 کلومیٹر کے بعد وہاں 50 لکھا ہوا ہے. تو یہ سپیڈ باقاعدہ اداروں نے، جو ٹریفک کے ماہرین ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ سپیڈ بورڈ کو ایریا وائز تقسیم کیا ہوا ہے کہ آپ اتنی سپیڈ سے چلیں اور اتنا ڈسٹینس، یعنی ایک گاڑی کے ساتھ اتنا ڈسٹینس ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ ایمرجنسی میں بریک بھی مارے تو بریک مارنے کے بعد یہ اتر لگے نہیں. اب ہوتا کیا ہے، اور میں بھی جس گاڑی میں بیٹھا وہاں بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ لگے کہیں باتوں میں،
یہ لگے موبائل پر، یہ پیچھے جواب دینے میں لگے یا کچھ اور کرنے لگے. آگے والے نے صحیح بریک لگایا تھا، اس کو اس کا بریک لگانا دیر سے نظر آیا، اور اس نے بریک لگایا تو چلو گاڑی لگی نہیں، ایک کا دفعہ تو چلو مطلب کہ وہ ملاقات ہو گئی گاڑی سے، پیچھے سے مل بھی لیا گاڑی نے تھوڑا سا، لیکن بڑا حادثہ نہیں ہوا، وہ بہت بڑی وہ نہیں ہوئی. تو اتنا اس پر ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، جی بتائیے. جب میں ڈینمارک میں تھا تو برف تھی، ٹھیک ہے، اب سڑک پر برف کھڑی ہوتی ہے نا جو آپ دیکھتے ہیں وائٹ برف، جی اس پہ سلپری نہیں ہوتی. اگر جب یہ برف ہٹتی ہے نا تو اب جو زمین پر جو روڈ پر جو برف ہے نا وہ موٹی طے ہے، وائٹ کلر کی، بالکل کرسٹل وائٹ جو ہوتی ہے، جو روڈ نظر آتا پھسلن ہے بن جاتی ہے. وہ پھسلن ہوتی ہے. صحیح. ٹیکنالوجی یہ ہے، یعنی کہ سویڈن اور اس طرح کے دیگر ملکوں کے اندر جب یہ برف کا سیزن آئے گا تو ایس پر لو قانونی طور پر آپ کو وہ ٹائر لگانے ہیں جو ٹائر وہاں کے اس طرح کے پھسلن پر بریک لگتا ہے اس پر. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ایک تو وہ ٹائر آتے ہیں اور ایک آتے ہیں جرنل ٹائر کہ اس میں یہ بھی ہے نا یہ بھی ہے، اور ایک نارمل ٹائر آتے ہیں جو ہمارے ریگولر یوز ہوتے ہیں. اچھا، میں جا رہا تھا کہیں تو اس نے انہوں نے بریک مارا، صحیح، بریک مارا، ٹائر وہ والا تھا نہیں، اللہ اکبر، گاڑی لگی ڈھا کر کے لگ گئے. اب دیکھو کیا ہوتا ہے، آگے مندی مشورہ ہے اور یہ لگ گئی گاڑی. مگر اچھا اب وہ بھی پریشان کہ اب یہ اترے گا آگے گاڑی والا. وہ جو گاڑی والا آگے تو اس کے کوئی ہیڈ فون بھی لگا ہوا تھا، اسے ہیڈ فون بھی اتار دیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے یا اللہ کرم کر. اب ہم ہماری خوش قسمتی کو وہ گاڑی تو اترے نہیں. مطلب ایسا لگتا ہے وہ ریئلائز کر گئے یار لگتا ہے پیچھے قصور نہیں ہے، گاڑی سلپ ہوگا. اب وہ ٹرن کرو تو گاڑی سلپ مارتی تھی. تو پھر ہمیں تھوڑا سا یہ اچھا یہ اب یہ کیا تھا، ٹائر چینج نہ کرنے کی وجہ سے تو پھر روٹین میں کہ بھائی یہ آپ کے روڈ پر سلپری تو آئے گی. صحیح. یہ دیکھیے کتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہے جی کہ آپ یہ کریں، اب نہ کرنے کی صورت میں یہ سب ہو جاتا ہے. تو جب ہم قانون کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کالر کی ہمارے اسلام بھائی نے کال کی، اللہ پاک نے چاہا تو میکسیمم ہم بچ سکیں گے. اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، یہ باتیں ہماری ہی بہتری کے لیے ہیں اور ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید کالز بھی ہمارے ساتھ ہیں، کالرز کیا کہہ رہے ہیں جی سنائیے. اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اوور اسپیڈنگ میں تھرل ہوتا ہے، دوستوں میں نام ہوتا ہے، کبھی شرط بھی جیت جاتے ہیں، آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ منع اس لیے کر رہا ہوں کہ ان سب کی اجازت ہی نہیں ہے. کیا شرطیں لگانی ہے، اور شرطوں کی جو ناجائز صورت ہے اس کو بھی ذرا پڑھ لیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. اور یہ شرط کس چیز کی لگتی ہے کہ زندہ رہا تو لے لوں گا ورنہ تو کھا جانا، کس چیز کی شرط لگا رہے ہیں. اور اوور اسپیڈ میں یہ مطلب یہ کام ہی نہیں ہے نا. یعنی کتنی خوبصورت حدیث ہے، انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، یعنی جس کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اب اس میں کون سا فائدہ ہے؟ اور بعض صورتیں جو میں نے ابھی بیان کی، قرآن کریم کی آیت بیان کی، بعض صورتیں وہ ہیں جن میں یہ اس طرح کے اوور اسپیڈنگ اور اس طرح کے جو کرتب کر رہے ہیں، اس طرح کی جو یہ جو بنا رہے ہیں سڑکوں پر حال، یہ کرنے والے ناجائز اور گناہگار اور ناجائز کام کر رہے ہیں، گناہگار ہو رہے ہیں. کیوں نہیں روکا جائے گا گناہوں سے؟ گناہ سے تو روکا جائے گا. بے شک. اور اس کے علاوہ لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے. اچھا یہ خود تو گرا، اب جیسے آپ نے وہ ٹرالر دیکھا، وہ گاڑی کی قصور غلطی تھی یا نہیں تھی؟ وہ گاڑی ٹرالر کے آگے آئی، جی ٹرالر اسے ٹکرایا. جو گاڑی سائیڈ میں نارمل اپنے ٹریک پہ چل رہی تھی، ٹرالر اس پر گرا، ایک اور گاڑی پہ گرا. یعنی ایک گاڑی غلط آ گئی، ہمیں کتنا لاس ہو گیا. یہ دیکھیے، یہ آئی، یہ گاڑی بیچ میں آئی، یہ ٹرالر گرا. اب یہ آگے کتنا حادثہ کر کے گیا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ایسے ہی ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ روکا جائے، کیوں نہ منع کیا جائے؟ اور بھلے کو منع کیا جا رہا ہے. یہ تو ہمیں سکھایا گیا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، اسلام و دین کی خوبصورت تعلیم ہمیں دی گئی، حدیث پاک ہمیں سمجھائی گئی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم بہتر انسان ہو یہ دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. ہمیں تو یہ حدیث باقاعدہ پڑھائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں. الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے. یہ تو مدنی چینل پہ بیٹھ کے بھلائی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں تو باقاعدہ اس پر غور کرنا چاہیے. اور میں تو والدین سے اور تمام یہ ٹیچر سے
جو بھی اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس موضوع پر بات کریں کہ کینسر اور دیگر بیماریوں میں انتقال کرنے والے اور دنیا سے جانے والوں میں زیادہ فگر ان کا ہے جو حادثے سے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ سے جا رہے ہیں. اس پر پوری کانفرنس ہو رہی ہیں میڈیکل کے نام پر. تو کیا ٹریفک کے نام پر اب مطلب کہ ہم یہ ورک شاپ نہیں کر سکتے کہ بھائی اس طرح چلیں، اس طرح چلیں، اس طرح چلیں؟ اور وہ ممالک ہے جن میں لائسنس لینے کا کوئی ہے ہی نہیں. جس کو کہتے ہیں نا کہ نابینا کو بھی لائسنس مل جاتا ہے، اس کو جانا نہیں ہوتا کئیوں کو تو لائسنس لینے کے لیے. اب بعد نابینا وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں سے ایسا لگتا ہے کہ نابینا نہیں ہے، آنکھیں جیسے یوں دکھنے میں آنکھیں نارمل ہیں مگر آنکھوں میں نور نہیں ہے. آپ کو ایسے بھی نابینا ملیں گے کہ ان کی آنکھیں اس طرح کی ہے ہی نہیں. اب وہ فوٹو کھینچا لے ادھر بے دے تو وہ فوٹو والے کو کیا پتا ہے نابینا ہے یا کون ہے، کیا پتا اس کو بھی لائسنس مل جائے. ایک مثال دے رہا ہوں، چٹکلے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو اب جہاں یہ حال ہوگا تو وہاں تو پھر یہ ہوگا. پھر جو ویگن چلانے والے، بسیں چلانے والے، ٹرک چلانے والے جو ہیں وہ، ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر پراپر قانون پر عمل ہو جائے، پراپر قانون پر عمل ہو جائے. میرا امیر سنت کی وہ بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی ہو نا تو سگنل توڑنے والے کو اتنے گھنٹے کے لیے گاڑی سمیت تھانے میں بیٹھا لو، آپ چائے وائے بھی پلاؤ بھلے جی بیٹھا، چھٹی نہیں دیں، رشوت بھی نہ لیں. اور فلاں قانون توڑنے والے کو 2 دن، فلاں قانون توڑنے والے کو 3 دن کے لیے بٹھا لیں. عزت کے ساتھ بٹھائیں، رشوت نہ لیں، کوئی مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 ٹائم کا کھانا بھی کھلائیں. یہ سب شریعت کے مطابق سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. یہ کہیں چھوڑے نہیں، گاڑی بھی بند، بندہ بھی بند، بیٹھ جائیں بس نارمل. اور آپ کبھی ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا اور سنائیے، آئندہ کریں گے؟ میرے باپ کی توبہ، کبھی نہ کرو، کبھی نہ کرو. اور یہاں سے جاتے جاتے نہ کرو، کر کے تو دیکھیں. یہ بات میں نے مطلب کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی اتھارٹیز کے ساتھ کیے ہیں. کین یو امیجن؟ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ قانون میں کام کر سکتے تھے مگر بھائی شرعی رہنمائی کے ساتھ چلنا چاہیے. اب یہ کر کے تو دیکھیں. لوگ نہ مان جائیں تو مجھے کہیے گا. یہ میرے پیر و مرشد امیر سنت نے کئی سالوں پہلے کہا تھا وہ سب ہو سکتا ہے. رشوت نکل جائے، ایمانداری آ جائے، دیانتداری آ جائے، ذمہ داری نبھانا آ جائے تو یہ ان چیزوں کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی مزید کال دیجیے. اگر ہم سامنے سے روڈ سے گاڑی لے کر جا رہے ہیں، اچانک آگے سے کوئی موڑ سے کوئی شخص بنا ہارن دیے آ جاتا ہے، اس وقت بھی حادثے کا بہت زیادہ حادثے کا مطلب وہ ہو جاتا ہے. جی ہاں، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یو ٹرن کیسے کرنا ہے، کتنا پہلے انڈیکیٹر دینا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، میں یقین مانیں پاکستان کے باہر میں نے جا کے دیکھا ہے لوگوں کو ڈرائیونگ آتی ہے پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. قانون پر عمل ہے پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. سوچے کہ جہاں پر قانون پر عمل نہ ہو اور ڈرائیونگ بھی نہ آتی ہو، دیکھ دیکھ کے سیکھ کر چلانا شروع کر دیا اور بالکل انلیگل جو ہو رہا ہوگا، مجھے پتا وہاں حادثے کا کیا عالم ہوگا. تو کہاں ہارن دینا ہے، کہاں ہارن نہیں دینا، کہاں انڈیکیٹر ہی ٹوٹا ہوا ہے، دے گا کدھر سے؟ اچھا انڈیکیٹر لگا ہو تو وہ چرسی موالی چوری کر کے لے جاتے ہیں. موٹر سائیکل پہ گلاس لگا ہو تو وہ ہیروئن چیز چوری کر کے لے جاتا ہے. میں نے تو باقاعدہ دیکھا ہے، باقاعدہ وہ جو اسکوٹر پہ جو میرر لگتا ہے اس کا ویلڈنگ کرا کے رکھا ہے. ویلڈنگ توڑنے میں اس کو کیا بولتے ہیں، تھوڑا یوں کرے گا ویلڈنگ تو کہ شیشہ لے جائے گا. اور چور مارکیٹ کے اندر یہ بکتے ہیں، اس میں کوئی 1 آدھ دن کی سگریٹ آ جاتی ہوگی. یہ بھی ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، یہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ ایک بڑی مصیبت ہے. تو یوں کہتا نا کہ وہ آپ نے وہ ٹرالر دیکھا ہوگا جس کے 12 ویل ہوتے ہیں، ہر ویل دوسرے ویل کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر ایک ویل کمزور ہو تو اس کا لوڈ دوسرے ویل پہ پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ کمزور ہو تو اس کی وجہ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو بھی فرق پڑتا ہے، دوسری چیزیں بھی آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، میرے مبلغین کو اللہ سلامت رکھے. یہ آپ کو لگے گا یہ دعوت اسلامی کا ذکر کر رہا ہے، میں بالکل دعوت اسلامی کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے ذکر کرنا بنتا ہے کیونکہ ہمارے مبلغین دنیا بھر میں ہیں اور دنیا بھر کے اداروں میں، شعبوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوشن میں جا کر وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہر جگہ جا کر اپنی نیکی کی دعوت دینی ہے، خوف خدا، عشق رسول اور خوب مطلب کہ دین اور شریعت پر
عمل اور سوسائٹی میں کتنا ایک اچھے مسلمان اور انسان کی طرح رہنا ہے. جب یہ باتیں سمجھیں گے انشاءاللہ چیزیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں پر. ایک اور پیکج حضور یہاں شامل کرنا چاہوں گا. پاکستان میں ہر روز 10,000 خون کی بوتلوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس پر ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, آئیے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں. پاکستان میں ہر روز 10,000 خون کی بوتلوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک حالیہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روزانہ 10,000 خون کی بوتلوں کی ضرورت پڑتی ہے. پاکستان میں صرف 10% خون کی بوتلیں رضاکارانہ طور پر عطیہ کی جاتی ہیں، جبکہ 90% خون کے حصول کے لیے لوگ رشتہ داروں اور دیگر دوست احباب سے رابطہ کرتے ہیں یا پھر پیشہ ور خون عطیہ کرنے والے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. 10,000 خون کی بوتلوں کو روز جمع کرنے کے لیے رضاکارانہ عطیہ کرنے والوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. حضور یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پھر یہ تو کرائسس اس وقت بہت زیادہ تھے جب کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ابھی یہ رپورٹ دیکھ کے پتہ چلا کہ ابھی اور مطلب کہ ایسے خون کے ایسے مریض ہیں دنیا بھر میں، ملک میں، کہ جہاں پر مطلب کہ اتنی ساری بوتلیں بلڈ کی چاہیے ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہے. تو میرے لیے یہ تھوڑی شاکنگ نیوز تھی. اللہ اکبر. اب اس میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی غلط فہمی نہ ہو یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، کیونکہ ہم نے جب بلڈ دیے ہیں اور ابھی تک ہمارا بلڈ دینے کا سلسلہ جاری ہے FGRF کے تحت، اور بلڈ دیے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید 60 65 یا 70 ہزار کے آس پاس بلڈ کے بیگس دیے جا چکے ہوں گے دعوت اسلامی کے تحت، اور یہ کہیں نہ کہیں کم زیادہ طور پر ریگولر چل رہا ہوتا ہے. صحیح. اور ہمارا یہی ہے کہ جب تک خون ہے تو خون دیتے رہیں گے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ نوجوانوں کی دعوت اسلامی میں خون دینے والوں کی کمی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ہے. تو جن اداروں کو بلڈ دیے جا رہے ہوتے تھے تو انہوں نے خود بھی ہم کو کہا ہے کسی موقع پر کہ ابھی تھوڑا بریک لگائیں، ورنہ کیونکہ بلڈ کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. صحیح. نہ پھر ویسا نہ ہو کہ کسی کے کام نہ آئے. اچھا یہ بتاؤ تو دعوت اسلامی کا اپنا کوئی بلڈ بینک نہیں ہے، یعنی ہم بلڈ سپلائی بلڈ دیتے نہیں ہیں کسی کو. جیسے کوئی کہے کہ یار دعوت اسلام والوں کو فون کرو بلڈ کی ضرورت ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے. صحیح. جو بلڈ سپلائی کرنے والے بلڈ دینے والے جو ادارے ہیں، ہماری ان اداروں کے ساتھ MOU ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری مطلب کہ کوارڈینیشن ہے. ہم انہیں بلڈ کی بوتلیں ہم انہیں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پیشنٹ ان کے پاس ہیں اور وہ اپنے پیشنٹ کو بلڈ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی سے اگر آپ رابطہ کریں گے، ایسا ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بلڈ دیا تو ہمیں بلڈ دیا جائے. تو آپ نے جو بلڈ دیا وہ بلڈ تو ہم ان کو دے چکے جو بلڈ دینے والے صحیح ادارے ہیں. تو ڈائریکٹلی دعوت اسلامی بلڈ دیتی نہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا سسٹم یا کوئی ایسی ہمارے پاس لیبورٹری نہیں ہے جس کو ہم بلڈ ہم سیو کرتے ہیں. ہم بلڈ ہمارے اسلام میں دے رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ بلڈ اداروں کو جن سے ہماری بات چیت ہوئی ان کو دے دیتے ہیں. تو بیماری ہے تھیلیسیمیا. ہاں جی. اب تھیلیسیمیا کے تعلق سے میں تو جو میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے درخواست کروں گا، کیونکہ گورنمنٹ نے اس پر کام کیا. میری وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس موضوع پر بات ہوئی ہے تھیلیسیمیا کے ٹاپک پر. صحیح. اسلام آباد جب میں گیا تھا تو ہم نے ہماری کچھ ورکنگ بتائی تھی، کچھ گورنمنٹ کر رہی تھی. اگر گورنمنٹ اس ورکنگ کو مزید انہینس کرے اور عام پبلک تک اس کی ایویرنس پہنچائے. بعض ادارے ہاسپٹل میڈیکل کے جو اس پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے بروشر بھی نکالے ہیں، پمفلیٹ بھی نکالے ہیں. صحیح. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس پر بھی پراپر کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تھیلیسیمیا میجر ہو یا مائنر ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا. اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس سے بچایا جا سکتا ہے، کور کیا جا سکتا ہے. اور کچھ کمیونٹیز نے اپنی پوری کمیونٹی کو تھیلیسیمیا فری کیا ہوا ہے. جی پوری کمیونٹی تھیلیسیمیا فری ہو گئی ہیں. تو ایسا بھی نہیں کہ پورے پاکستان میں یا دنیا کے مطلب ہم میں سے کئی لوگ تھیلیسیمیا کے، ایسا نہیں ہے. اس کے کچھ ٹیسٹ ہیں جو میں ابھی یہاں پر وداؤٹ پریپریشن ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس میں بھی کچھ میڈیکلی طور پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے. تو جو مطلب کہ اس طرح کے جو سوشل جو سوسائٹی کے جو ادارے ہیں وہ اور دیگر لوگ مل کر، گورنمنٹ اور جو سیمی گورنمنٹ ہے، ہاسپٹلس ہیں، یہ سب مل کر ہم نے بھی مدنی چینل پر اس کی تھیلیسیمیا کے تعلق سے ٹھیک ٹھاک کمپیننگ کی ہے، ایویرنیس دی ہے. امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکروں میں تھیلیسیمیا کے تعلق سے کہا ہے، ہاسپٹل سے ہمارے رابطے رہے ہیں. تو اگر یہ کہیں تو اللہ پاک نے چاہا تو ہم آنے والی نسلوں کو تھیلیسیمیا جیسی بیماری سے بچا سکتے ہیں.
یہ بچایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ پریکاشن لینے پڑیں گے، کچھ احتیاطیں کرنی پڑیں گی۔ تو اللہ پاک خیر فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں بھی ان دکھیارے پیارے آقا کی امتیوں کی خدمت کرنے اور مدد کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ایک پیکیج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جب یہ کووڈ کا یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت کا ایک ہسٹوریکل کہیے ایک پیکیج ہے، اس وقت امیر اہل سنت کے کچھ مبارک کلمات بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہیں۔ کیا تھے وہ کلمات؟ جی سنائیے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو درد امت رکھنے والی شخصیت ہیں، انہوں نے اسکرین پر آ کر، چینل پر آ کر اعلان کیا۔ کیا امیزنگ اعلان کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں، آقا کی دکھیاری امت کی امداد کریں۔ اور اس اعلان کے بعد تو ناظرین کمال ہو گیا، ہسپتالوں میں لائن لگ گئی اور عاشقان رسول اپنا خون دینے کے لیے پہنچ گئے، خون کا عطیہ دیا۔ اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت تک 55,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دعوت اسلامی کی طرف سے دی جا چکی ہیں، اور یہ کسی بھی این جی او کا ایسا کارنامہ ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اور ہم نے یہ کام ابھی ختم نہیں کیا، ہمارا یہ اعلان جاری ہے کہ وہ تمام ادارے جو تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون دیتے ہیں، آپ کو جب بھی خون کی قلت ہو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک خیر فرمائے۔ حضور میرے پاس کچھ خبریں ہیں جو میں آپ سے مزید شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر شہریوں سے انعامات کا لالچ دے کر فراڈ کے واقعات۔ یہ ایک خبر ہے کہ سوشل میڈیا پر فراڈ اور جعلی کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو لوگوں کو انعامات کا لالچ دے کر مختلف اسکیمز میں رقم لگانے یا ڈیٹا شیئرنگ کرنے کا جھانسا دے کر اچھی خاصی رقم لوٹ کر غائب ہو جاتے ہیں، اور عوام کو لوٹنے کے لیے موبائل فون پر SMS، واٹس ایپ گروپس یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ ایک خبر ہے حضور۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیکل میں ایڈمیشن کے نام پر فراڈ کرنے والا گروہ جو ہے گرفتار ہو گیا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ میں اس پر یہی عرض کروں گا، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اچھا، اب یہ کہ بعض کمپنیاں وہ ہیں جو باقاعدہ ہمیں معلومات فراہم کرتی ہیں کہ ہم آپ سے اس چیز کی کبھی ڈیٹیل نہیں لیں گے۔ آپ کے جہاں آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے نا، جنرلی تو بینک کی طرف سے آپ کو یہ نوٹیفیکیشن آتا ہوگا کہ ہماری بینک، ہمارا ادارہ آپ سے کبھی بھی یہ انفارمیشن فون کے ذریعے نہیں مانگے گا۔ اب میں آپ کو اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں، پریکٹیکل اپنا واقعہ۔ دوپہر کا وقت تھا، مجھے کال آئی، میں نے کال اٹینڈ کی۔ کال بھی باقاعدہ اسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے، میں وہ مطلب اس کا نام لکھا تھا ڈپارٹمنٹ کا۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور مجھے کہا کہ آپ کا یوں ہے، اور آپ اپنا جو یہ پن ہے، آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ آپ چینج کریں، یہ مطلب کہ اس کے احتیاطی طور پر تو ہم یہ مہم چلا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے ٹھیک لائن کاٹ دی۔ 2 منٹ کے بعد پھر کال آئی، 2 یا 3 منٹ کے بعد، آپ نے چینج کر لیا؟ مجھے اسٹرائک ہوا، میں نے کہا کبھی یہ ہوتا نہیں ہے ایسا۔ اگر کسی نے انفارمیشن دی بھی تھی تو دے دیتے، ختم ہو گئے بات، پیچھے تو کوئی بھی نہیں پڑتا آپ کے۔ میں نے اب اس نمبر کے ذریعے باقاعدہ اس پر انکوائری کروائی، اور پتہ چلا یہ فیک نمبر ہے، غلط نمبر ہے۔ اگر آپ نے اس کے کہنے پر اس کال کے بعد اگر آپ نے کہ پن یا پاسورڈ یا جو بھی چیز تھی اگر آپ نے چینج کیا ہوتا تو فوراً آپ کا چینجز نمبر تھا اس کے پاس جاتا اور وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا تھا۔ یہ میرے ساتھ پریکٹیکلی جو واقعہ ہوا میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بچانے والی اللہ کی ذات ہے، تو اب آپ کے ساتھ بھی کوئی اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو جائے کہ آپ اس پر ہیں، ذرا موبائل پر ہی آپ کا جو پاسورڈ ہوتا ہے، پن نمبر ہوتا ہے، آپ کے بینک کا پن، آپ کا اکاؤنٹ کا پن نمبر ہوتا ہے، پاسورڈ ہوتا ہے، ای میل کا پاسورڈ ہوتا ہے، بہت سارے پاسورڈ ہوتے ہیں جو آپ رکھتے ہیں، آپ کو کال آ جاتی ہے یا آپ کو ایسا چیز آ جاتی ہے، کیونکہ ادارے اور پروفیشنل ادارے جب بینکنگ ہو یا اس طرح کے جو ریکگنائزڈ ادارے جن سے آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ یوں مطلب کہ ایک چیپ انداز میں ہو کہ نارمل انداز میں آپ سے رابطہ نہیں کرتے۔ ان کا باقاعدہ ایک رابطے کا پروٹوکول ہے، وہ اس پروٹوکول کو باقاعدہ آپ کو سمجھا چکے ہیں، ہم اس پروٹوکول کے ذریعے آپ کے پاس آئیں گے، اس پروسیجر کے ذریعے آپ کے پاس آئیں گے۔ اب ہم ایبسنٹ مائنڈ ہوں اور ہم اس پروسیجر کو فالو نہ کریں
تو پھر یہ ہماری مسٹیک ہے. اب سائبر کرائم یہ باقاعدہ ایک دنیا میں، جیسے کہ تجوری توڑ کر پیسے نکال لینا، گاڑی توڑ کر پیسے نکال لینا، یا کوئی اور چیز چوری کر لینا، ڈکیتی کر لینا، اس طرح کی جو چیزیں تھیں، اب یہ چیزیں تو چل ہی رہی تھی اور چل بھی رہی ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی چیزوں کو باقاعدہ اپنے پاسورڈ اپنے ڈیجیٹلی طور پر بھی سیف اینڈ سیکیور کیا ہوا ہے، اور اپنے چیزوں کو انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ پر، اپنے ای میل پر، اور اپنے یوں سمجھیں انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سیکیور اور سیف کیا ہوا ہے. اور وہاں پر گھس کر، جس میں عموماً طور پر آپ اس کو ہیکر کہتے ہیں، جو کمپیوٹر ہیکر ہوتے ہیں، یہ جاتے ہیں باقاعدہ آپ کی پوری سائٹ کو، آپ کی پوری چیز کو ہیک کر لیتے ہیں، اور وہ آپ سے بھی کچھ انفارمیشن لے لیتے ہیں. اب دیکھیں ہم بھی تو کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایگری، اب پڑھائی نہیں کی چیز کو اپنے ایگری کر رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں، اب ہم نے ان کو کیا اجازت دے دی اب بھی نہیں جانتے. ایسا ہی ہے. پھر ہم بولتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا نہیں ہوگا، ایگری، آپ نے خود ایگری کیا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آئی ایم اوکے، نیکسٹ. یہ ہم اپنی اپلیکیشنوں میں کر رہے ہوتے ہیں، یا جلدی سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے، انسٹال ہو جائے، باقی ہم اپنا کام کریں. یہ انسٹالیشن کے اندر ہم نے کیا اتھارٹی دے دی اس کو، کہاں کا اس کو جھانکنے تانکنے کی اجازت دے دی ہے، یہ تو شاید ہم نے بھی نہیں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو پریکٹس ہے یہ ہے. اب سائبر کرائم یوں آ جاتا ہے بعض اوقات کہ اگر یہ پراپرلی ادارے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ایک آیا ہی فیک انداز سے ہے، غلط انداز سے ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی انفارمیشن لے جائے گا. آپ کو طرح طرح کے میسیج آئیں گے، آپ کو طرح طرح کی کالیں آئیں گی، آپ کو طرح طرح کے لالچ دیے جائیں گے کہ مبارک ہو، سکسیس، آپ کا یہ نکل گیا، وہ نکل گیا، اور آپ ابھی مطلب کہ اس نمبر پہ کال کریں. جیسے کال کریں گے تو جناب آپ کو ہم وہ بتا دیں گے، بس آپ کی کال کرنے کی دیر ہے. صحیح. پھر وہ جو گھر بچہ کچھ آتا ہے شاید وہ بھی چلا جائے تو کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر اچھا یہ اس کے سب کے پیچھے تھیم کیا ہے، یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ؟ لالچ. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ ڈرا کر نہیں کرتے، ڈرا کر کون دے گا؟ بالکل ایسا ہے. یہ لالچ دیتے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے مطلب کہ دکھاوے ایسا لگتا ہے کہ پیسہ آنے والا ہے، بس گاڑی آنے والی ہے، موبائل آنے والا ہے، بون بتائیے ہم کو کوئی $2-4 ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. یہ صرف لالچ کی وجہ سے ہے، اور لالچ میں ہم نے نقصان اٹھایا ہے. یہ عجیب و غریب ہرس سے ہمیں کہ ہم اپنے ہاتھوں ہی اپنی چیزیں اٹھا کر دے دیتے ہیں. تو یہ گھر کی عورتوں کو بھی اس پہ ایجوکیٹ کرے گا. اب تو انٹرنیٹ اور موبائل اب بچوں کے ہاتھوں میں ہے، اور سب کے بعد اب کہاں کس کے ذریعے کیا ہو جائے. اب تو مطلب کہ میں تو دماغ میرا کام نہیں کرتا. میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ موبائل ہے جی، موبائل میرا بند ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر یوں موبائل میرا آن ہے، ٹھیک ہے، لیکن موبائل میرا میں یوز میں نہیں، یہ بند پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا پریکٹیکل واقعہ، دیکھنے سننے والے سمجھیں. آپ صحیح. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اوکے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بات میں پہنچا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو. پھر یہ بات میں نے چونکہ کہیں اور کی ہے اور مجھے اس کی ویریفیکیشن ملی ہے، اس لیے میں اس کو اتنے انٹرنیشنل میڈیا پر کر رہا ہوں. صحیح. کیونکہ اب اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. بالکل ایسا ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کمپنی کا نام لے رہے ہیں، اس کمپنی کے بارے میں بتا رہے ہیں، میں اس کمپنی کے تعلق سے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. موبائل کو میں نے نہیں چھیڑا، ٹھیک ہے. میں نیکسٹ ڈے اسی کمپنی کی ای میل میرے موبائل پہ پا رہا ہوں. اب کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ موبائل ہمارے جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہماری کسی نہ کسی، آئی ڈونٹ نو، مے بی کہ یہ غلط ہو، جی، مے بی یہ غلط ہو، یہ تھیوری غلط ہو، یہ چیز غلط ہو، یہ انفارمیشن غلط ہو، مگر یہ ہوا کیسے؟ اچھا یہ چیز جو میں نے خود دیکھی، یہ مجھے پہلے سے پتا تھی کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے جو سینسٹیو جگہیں ہوتی ہیں، جہاں سینسٹیو ڈسکشن ہوتی ہیں، اور نارمل اس طرح کے جو موبائل ہوتے ہیں، اسپیشلی اسمارٹ فون، یہ باہر رکھے جاتے ہیں، اندر لانے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی، کیا ہو کیا نہ ہو. میں یہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ جو ڈسکشن ہے، اگر ہو سکتا ہے کوئی ایسا مطلب کہ ماہر بیٹھ کر سن رہا ہو اور وہ مجھے کال کر کے بتا دے کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہے. مگر اتنا تو ضرور ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں، جی، اور کسی سرچ انجن پہ جا کے کچھ لکھ رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے تو پھر آپ کے ساتھ لائن لگ جاتی ہے. بالکل ایسا، بالکل لائن لگ جاتی ہے، ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد دوسری لائن لگ جاتی ہے. مطلب یہ صرف آپ کمپیوٹر پہ نے کسی سے بات چیت نہیں کی ہے، مگر پورا اندر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اے آئی کا ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو پوری انفارمیشن گیدر کر کے دے رہا ہوتا ہے،
اور آپ سوچتے رہ جائیں کہ میں نے کسی سے شیئر نہیں کی, میں نے کسی سے بات تک نہیں کی ہے, بس ابھی تو اٹھا ہوں, میں نے کہا چلو موبائل میں چیک کر لیتا ہوں شاید کچھ مل جائے. جی اور موبائل کو دیا آپ نے اپنی انفارمیشن, تو ایسا لگتا ہے کوئی یہی ایک کسی سے بات کی ضرورت نہیں, اسی سے بات کرنا کافی تھا. ایسا ہی ہے حضور. اور بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم کچھ سرچ کرتے ہیں نا بعض اوقات, تو چیزیں سرچ کر کر کے وہ ہماری جو ایکٹیویٹی لاگ ہوتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے. اچھا وہ بعض اوقات ہم ابھی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نے کوئی 2 سال پہلے 3 سال پہلے کچھ اس طرح کی سرچنگ کی ہوتی ہے, تو وہ ڈیٹا ہمارا وہ بھی جو ہے وہ سٹور ہوا ہوتا ہے. اور اگر یہ اس طرح کی چیزیں ہماری جو سرچنگ کے سینس میں ہوتی ہے پھر وہی ریکال ہوتی ہے, تو یہ اسی کا ہی ایک الگورتھم جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اور جو آپ نے حضور ایک بات فرمائی کہ فراڈ دھوکہ دہی, اس میں ایک بالکل حالیہ ایک شخص کی ایک خبر ہے, اور بالکل یعنی اس کی اپنی آپ بیتی ہے. 60,000 روپے دے کر اپلیکیشن سے, اور آپ جو ہے وہ اس کے بدلے میں اس کا ڈبل ٹرپل جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. تو 60,000 بھی نہیں ملا, اور اس بندے کو جو ڈبل ٹرپل تھا وہ بھی نہیں ملا. تو کہاں سے ملنا تھا؟ اچھا نہیں ملا نا, اس کا تو لاس ہوا. ملتا تو کیا نقصان ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو انہوں نے کہا 60,000 دیں تو ہم آپ کو فور ڈبل 1,20,000 دے دیں گے. ٹھیک, کسی بھی طریقے سے آپ کو 2-3 مہینے تک 1,20,000 دیں گے. آپ نے یہ 1,20,000 لے کر 50 لوگوں کو تیار کر لیا 60,000 دینے پر. یہ 1 مہینے تک ان کو بھی 1,20,000 دیں گے. صحیح. انہوں نے 50 کو تیار کر دیا 60,000 دینے پر. صحیح. یہ ان کو بھی 1 مہینے تک 1,20,000 دیں گے. ٹھیک ہے. ان کا مطلوبہ اماؤنٹ ان کے پاس آ گیا. تو انہوں نے گویا کہ یوں سمجھے کہ 1 کروڑ روپے آپ سے لے لیا 60,000 کر کے. صحیح ہے. اور ٹوٹل جو انہوں نے 1,20,000 کر کے جو ریٹرن کیا نا, یہ مطلب کہ یہ 10-15-20 لاکھ سے اوپر کا اماؤنٹ نہیں ہے. 70-80 لاکھ روپے ایک طرف کیے, اور آپ کو یہ مل جائیں تو بتائیے گا مجھے. یہ باقاعدہ ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. انویسٹر بھی کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کے نام پر بھی ہو رہا ہے, یعنی فزیکلی بھی ہو رہا ہے, ڈیجیٹلی بھی ہو رہا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کرے, بھائی یہ کیوں دے رہا ہے میرے کو اتنا, بالکل ایسا ہے, کیوں دے رہا ہے, کیسے دے رہا ہے. تو لالچ میں آ کر ہم نے اپنا بہت کچھ گنوا دیا. وہ ہے نا کہ وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ 2 حریث کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک مال کا حریث, ایک علم کا حریث. تو اس طرح کی چیزیں باقاعدہ ہمیں بتائی گئی ہیں, یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں یہ جی, مال و دنیا کی محبت. اب حضور کرنا کیا ہے ان کا؟ یہ فراڈ تو جس کے ساتھ ہوا ہو گیا, جس کو کال آئی اس سے سارا کچھ کیا کر رہے ہیں. اچھا کیا کر رہے ہیں, تو اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ گالیاں بددعائیں, نہیں ایسی جو چیزیں کرتے ہیں, ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں. کسی ماہر سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ آیا کیا کرنا چاہیے. صحیح. امیڈیٹ آپ کو کال اٹینڈ کرتے تو کچھ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو کسی ماہر سے پوچھ لیں, کسی تجربے کار سے بات کر لیں, یا ہمارے یہ پروگرام جو ہو رہے ہیں اس پروگرام کو سمجھ لیں. اس میں مطلب کہ پورے فیملی کو ہم ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سب کے ہاتھوں میں آلموسٹ اسمارٹ فون ہیں. اربوں میں تعداد میں دنیا میں لوگ انٹرنیٹ یوزر ہیں, اور سوشل پلیٹ فارم یوزر اربوں کی تعداد. ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ 2-4-10 ہزار سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ اربوں لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں. صحیح. اور باقاعدہ اس کے اوپر بھی پوری ویڈیوز بنی ہوئی ہوں گی جو بچانے سنبھالنے کی کوشش کی جائے. بالکل ایسا ہے. ہمیں بھی کوئی سمجھاتا تھا, بتاتا تھا, انڈیویجول یا بیٹھ کر ہمیں کچھ میٹنگ سے باتیں ہوئی ہیں جس کا نچوڑ ہم کر رہے ہیں, اور کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ پریکٹیکل ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین اکرام, پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے, اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ہے عبرت جہاں میں نگاہیں اٹھا تو یوں غفلت میں جیون اپنا گوا تو